عجیب و غریب سوال ہے بھائی، کیا شوہر کے سامنے ڈانس کر سکتے ہیں؟ ناہید خان انڈیا سے: میرے شوہر سے میری بہت لڑائی ہوتی ہے، وہ بھی مجھے برا بھلا بولتے ہیں اور میں بھی بہت کچھ بول دیتی ہوں، کیا میری بد کلامی کی معافی ہو جائے گی؟ یہ تو شوہر سے پوچھیں، وہ بتائے گا آپ کو۔ معافی مانگ لیا کریں، شوہر کے سامنے زبان نہ چلائے کریں۔ شوہر کو بھی چاہیے اپنے اخلاق اچھے رکھے، لیکن ماتحت پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کا سربراہ بھی ہے، تو اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اپنی آواز کو پست کر لیں، تھوڑا برداشت کر لیں، اس سے شوہر کے دل میں محبت ہی پیدا ہوگی۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر اونچی آواز سے چیخ چیخ کے بات کرتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے، لیکن گھر کو چلانے میں، گھر کے اندر چونکہ اس کی حیثیت سربراہ کی ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں نا، جب دفتروں میں باس جب ڈانٹتا ہے نا تو امپلائیز آگے سے جواب نہیں دیتے، ان کو پتہ ہے یہ نکال دے گا جاب سے ہمیں۔ تو شوہر گھر میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس باس کی طرح جو کمپنی میں باس ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک درجہ اللہ نے اس کا بلند تو کیا ہے نا، تو اللہ کی خاطر اس کی اونچ نیچ کو برداشت کر لینا چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے جو خواتین شوہر کے غصے کو برداشت کر لیں، تھوڑی دیر کی ٹینشن ہوتی ہے لیکن اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، گھر ٹوٹنے سے بچتے ہیں، بہت سارے بینیفٹس، بہت سارے فائدے شوہر سے ان کو مل جاتے ہیں۔ شوہر کو شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اپنی زوجہ کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن عورت کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے اونچ نیچ ہو جائے تو عورت کو چاہیے وہ حتی الامکان برداشت کرے۔ ہاں، ہر برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال جتنا برداشت کر سکتی ہیں برداشت کریں، اس سے گھر جنت بنے گا۔ دونوں ہی لڑنا شروع کر دیں تو پھر تو گھر ٹوٹتے ہیں ایسی صورت میں۔ قاسم محمد فیصل آباد سے: دیکھو اس کی مثال ایسے ہے کہ آگ میں آپ پیٹرول ڈال دیں تو وہ تو بھڑک جائے گی نا، آگ میں ہمیشہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ شوہر غضبناک ہے، جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پہ، 2 فٹ اچھل رہا ہے، تو بیوی بھی اسی طرح اچھلنا شروع کر دے، اس کا مطلب تو ہے وہ پہلے آگ لگی ہوئی تھی، آپ نے اس میں پیٹرول ڈال دیا، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ تباہ ہو جائے گا گھر۔ ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے، ایک کو غصہ آتا تھا دوسرا تھوڑا برداشت کر لیتا تھا، بہت دیکھا ہے ہم نے یہ۔ شوہر کو پتا ہے بیوی بہت تپی ہوئی آج، تو تھوڑا سا میں برداشت کر لوں، بیوی کو پتا ہوتا ہے آج میرے میاں کا میٹر شارٹ ہے تو تھوڑا سا آج میں اپنی زبان پہ کنٹرول کر لوں، تو کنٹرولنگ سسٹم ہی ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ ڈرامے، فلمیں، میڈیا نے برباد کی ہے زیادہ تر۔ فلموں میں چیخ چیخ کے، ڈراموں میں چیخ چیخ کے جب دکھاتے نا، شٹ اپ، یہ کرو وہ کرو اور دفع ہو جاؤ، تو یہی چیزیں ماشاءاللہ گھر میں چلیں گی۔ پھر یہ سب چیزیں ہمارے لاشعور پہ اثر کرتی ہیں، اور انسان لاشعوری طور پر انہی چیزوں کو اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال عورت کے لیے شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ نبی نے فرمایا جس عورت کا شوہر راضی نہیں ہے وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی، اور یہ اس شوہر کے بارے میں جو بیسک حقوق پورے کر رہا ہو، بیسک حقوق، اونچ نیچ تھوڑی بہت ہر گھر میں ہوتی ہے۔ اچھا بھائی، روزیہ بی میانمار سے یعنی برما سے انہوں نے سوال پوچھا ہے: کیا لڑکیاں اپنے بالوں کو مشین سے سیدھا کر سکتی ہیں؟ جی بالکل سیدھا کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جن کے سیدھے بال ہیں وہ مشین سے ٹیڑھا بھی کر سکتی ہیں۔ عجیب فیشن ہے، جن کے خواتین کے سیدھے بال ہوتے ہیں وہ مشین کے ذریعے ان کو گھنگریالے بنا رہی ہوتی ہیں، جن کے گھنگریالے ہوتے ہیں وہ سیدھا کر رہی ہوتی ہیں ان بالوں کو۔ خیر جیسے اچھا لگے۔ ممبئی انڈیا سے: میں اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، کیا ہم دونوں واٹس ایپ پر بات کر سکتے ہیں؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اگر پسند نہ کرتے ہوتے نا تو کوئی ضرورت کی بات کی گنجائش ہوتی، چونکہ پسند کرتے ہیں اس لیے بالکل گنجائش نہیں ہے بات چیت کرنے کی۔ آپ نکاح کر لیں، اس سے نکاح ہو جائے پھر آپ بات چیت کریں۔ نکاح نہیں ہے تو آپ کے لیے نامحرم ہے اور فتنے کا شدید خطرہ ہے اس میں، آپ کی ڈیزائرز اس کے لیے، اس کی خواہشات آپ کے لیے، تو یہی تو غیر محرم سے جائز نہیں ہے ایسا رشتہ، آپ کے لیے جائز نہیں ہے واٹس ایپ پہ اس سے بات چیت کرنا۔ یہ پیکیج آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں، ویسے تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے اپنی خالہ زاد بہن سے بے تکلف ہونا، کیونکہ وہ سگی بہن نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ضرورت کے وقت بات کرنی پڑ جاتی ہے بعض دفعہ۔ لیکن آپ کا تو کیونکہ ایک دوسرے کی طرف میلان ہے، آپ کے لیے تو ضرورت کے وقت بھی بات صحیح نہیں ہے، بلکہ کسی کے ذریعے سے کوئی بہت ضروری بات بھی ہو تو کسی ذریعے سے پیغام دلوائیں آپ، کہ آپ کے خراب ہونے کا بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ۔ اویس صاحب کشمیر سے کہتے ہیں: کیا شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کے نام کا جوڑ دیکھنا ضروری ہے؟ نام کا کوئی جوڑ ووڑ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ چنگیز خان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے بزدل خان کے بیٹے سے، اور شوہر کا نام چنگیز خان ہوتا ہے، بیوی کا نام اچھا وہ ہوتا چنگیز خان ہے،
اور پرسنالٹی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ گیدڑوں والی پرسنالٹی ہو سکتی ہے اس کی. تو نام سے کو زیادہ وہ لفٹ نہ کرایا کریں. اور یہ جو ناموں کے جوڑ نکال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ شادی اس کی میچنگ کی ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں، توہم پرستی ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. مجھے یاد ہے پرانے دور میں ایک دفعہ میں کہیں کسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ جعلی پیر تھا، مجھے نہیں پتا تھا. تو ایک شخص آیا کہ جی میری بیٹی سسرال میں بہت پریشان ہے، تو بہت ظلم کر رہا ہے میرا داماد. تو اس جعلی پیر نے کہا کہ تمہیں میں نے بتایا تھا کہ دونوں کے پتھر ملتے نہیں ہیں، اس کے پتھر الگ ہے، اس کا پتھر الگ ہے، پتہ نہیں کیا نکالا ہوا تھا. تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ جوڑ کی شادی نہیں ہے. تو یہ پھینکو ہوتے ہیں. بہت سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بہت سے گھروں میں نہیں ہوتی. اس کا پتھر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ آدمی ایسا عقیدت میں پاگل ہوا جا رہا تھا نا اس پیر کے کہ یار پیر صاحب نے تو بتایا تھا کہ پتھر دونوں کے میچ نہیں کرتے. تو پیر صاحب پھینکو تھا ایک نمبر کا، اور اپنی بیوی کمبخت کی لڑکے گئی ہوئی تھی. تو ایسے لوگوں کی نا اکثر یہی ہوتا ہے، اپنی بیویاں لڑکے گئی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ جہالت کی چیزیں ہیں جس کو اسلام نے ختم کیا ہے. تبھی تو ہمیں بتایا گیا کہ جو کاہن کے پاس آئے، نجومی کے پاس آئے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ستاروں اتاروں کی، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کیونکہ قرآن کہتا ہے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو پتھروں سے کچھ نہیں پتہ چلتا، نہ ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جوڑ ہے یا بے جوڑ ہے. عادتوں سے پتہ چلتا ہے، خاندان سے پتہ چلتا ہے. لہذا عادت کو، خاندان کو، فیملی کو، ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ خاندانی لوگ ہیں یا نہیں ہیں. خاندانی کی غیر خاندانی میں شادی ہو جائے تو بھی عذاب ہے، غیر خاندانی کی غیر خاندانی میں ہو جائے پھر چل جاتا ہے. دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، دونوں ایک نمبر کے بدتمیز ہوتے ہیں تو گاڑی چل جاتی ہے. مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے ایک اچھے خاندان کا اور ایک جو ہے وہ عجیب سے لوگ ہوں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں ہوتی. اچھا میرے بھائی یہ عجیب و غریب سوال ہے بھائی، کیا شوہر کے سامنے ڈانس کر سکتے ہیں؟ دیکھو میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں لطف اندوز ہو سکتے ہیں. شریعت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں میاں بیوی پہ، وہ بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں، وہ شریعت سے ثابت ہیں اور وہ اجماعی مسائل ہیں، ان کو دوبارہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ہر طرح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو میاں بیوی کا معاملہ ہے، جو چاہیں کریں بھائی. بعض علماء اسے ناجائز کہتے ہیں بیوی کا شوہر کے سامنے ڈانس کرنا، لیکن اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو بعض بڑے متدین علماء سے میں نے یہ مسئلہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو بعض دفعہ ٹھیک ہے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، ان کو اپنی بیوی پہ بھی یہ چیز پسند نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے ڈانس کرے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے شریعت پر آپ اپنے مزاج کو نہیں داخل کر سکتے. ایک حیا ہونا ایک الگ چیز ہے، میاں بیوی کے مزاج میں حیا غالب ہو تو حیا تو جتنی زیادہ ہو شریعت اس کو پروموٹ کرتی ہے. لیکن شریعت نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے کسی بھی طرح سے جائز حدود کے اندر لطف اندوز ہو سکتے ہیں. تو اس عمل کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. باقی کسی کی طبیعت میں حیا کا بہت زیادہ غلبہ ہو تو اچھی بات ہے، حیا جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے بھائی. حسان امیتھی، قضا نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 5 قضا نمازیں پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دے. بھائی قضا نماز میں اتنی ہی پڑھنی چاہیے جتنی ادا نماز میں، البتہ سنت موقدہ چھوڑ دیں، صرف فرض پڑھیں اور وطر بھی پڑھیں کیونکہ وہ واجب ہیں، حدیث سے اس کا لازم ہونا ثابت ہے. ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، صحیح حدیث ہے. اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا، وہ وطر ہے. من لم یوتر فلیس منا، جو وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس لیے دو رکعت فجر کی، ہاں جو نمازیں سفر میں قضا ہوئی ہیں اگر ان کو آپ اپنے مقام پہ پڑھیں گے تو وہ 2 رکعتیں ہی رہیں گی، وہ 4 نہیں ہو جائیں گی. اور جو نمازیں آپ کی مقام پہ قضا ہوئی ہیں وہ اگر سفر میں قضا پڑھیں گے تو 4 رکعتیں ہی پڑھیں گے آپ اس میں. مرچی کا پودا لگانا کیسا ہے؟ اور شریعت میں کیکٹس کا پودا لگانے میں کوئی برائی تو نہیں؟ کیکٹس میں نے نیٹ پہ دیکھا تو کانٹوں دار ایک پودا ہے، تو کوئی برائی نہیں بھائی. ہاں کسی کو کانٹے چبونے کی نیت سے لگائیں تو ایک الگ بات ہے، پودا کوئی بھی لگایا جا سکتا ہے. باقی مرچی کا پودا لگانا اگر غلط ہے تو میرا تو کھانے کا ٹیسٹ ہی ختم کر دیا آپ نے. کھانے میں تو ہری مرچیں بہت کھاتا ہوں بھائی، جب دعوت میں جاتا ہوں لوگ میرے سامنے ہری مرچیں لا کے رکھ دیتے ہیں، اور سالن میں پکی ہوئی ہری مرچیں الگ سے میں تلاش کر رہا ہوں، ان میں زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے.
تو اگر پودا لگانا ہی ناجائز ہو گیا تو ہماری آپ نے زندگی کی خوشیاں چھین لی میرے بھائی. تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں. میرا خیال ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ شاید کھیتوں میں تو صحیح ہو, گھر کے اندر مرچی کا پودا لگائیں گے تو ایسا نہ ہو سب کو مرچیں لگ جائیں. پودا لگانے سے مرچیں نہیں لگتی, مرچ کھانے سے مرچیں لگتی ہیں. تو اگر کوئی میری طرح کچی مرچیں کھانا شروع کر دے اور اس کو عادت نہ ہو, میری طرح عادت نہ ہو, تو پھر اس کو مرچیں لگیں گی اور پھر وہ ٹینشن دے گا. تو مرچ کا پودا لگائیں, آرگینک چیزیں کھائیں, لیکن جس کو مرچوں کی عادت نہیں ہے اس کو اچانک ہری مرچ کچی نہ کھلا دیں آپ, تو اس سے پھر اس کو مرچیں لگیں گی اور پھر وہ دوسروں کو بھی مرچیں لگائے گا. اچھا میرے بھائی, نائٹس کمپنی میں جاب کرنا حلال ہے یا حرام؟ نائٹس یہ کیا ہے بھائی؟ نائٹ شفٹ شاید مراد ہوگا, یعنی نائٹ ڈیوٹی جو کرتے ہیں. جائز ہے, کام حلال ہے تو جائز ہے. جاوید صاحب دہلی سے, انڈیا سے, میں جیسے ہی استنجا کرتا ہوں تو فوراً پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے, پھر دوبارہ استنجا کرنے کے بعد بھی ہلکا پھلکا قطرہ آ جاتا ہے, تو میں اس صورت میں کیا کروں؟ کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں میرا ایک کلپ موجود ہے تفصیل سے, وہ آپ دیکھ لیں کہ جن کو بار بار پیشاب کا قطرہ آتا ہو وہ وضو کیسے کریں. نیٹ پہ لکھیں گے نا, یہ آ جائے گا, میرا نام لکھ کے سرچ کریں گے آ جائے گا, وہ کلپ آپ دوبارہ دیکھ لیں. محمد سہیل انڈیا سے, شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے, اس شرط کے ساتھ کہ جس کمپنی کے شیئر آپ خرید رہے ہیں وہ کمپنی جائز چیزوں کو خریدتی اور بیچتی ہو. جیسے شراب کی کمپنی ہے, اس کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے. سودی بینکوں کی کمپنی کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی کمپنی جن کا کام ہی حرام ہے ان کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے. باقی ان کے جائز ہے. اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے, بعض کمپنیاں جب وجود میں آتی ہیں تو ان کے پاس ایسٹس نہیں ہوتے, صرف لوگوں کی رقمیں ہی ابھی جمع ہوئی ہوتی ہیں. تو ایسی کمپنی کا اگر شیئر خریدا تو پھر اس فیس ویلیو پہ تو آپ بیچ سکتے ہیں, پروفٹ کے ساتھ نہیں بیچ سکتے, کیونکہ اس شیئر کے پیچھے, اس حصے کے پیچھے کوئی ایسٹ ہوتے نہیں ہیں, صرف رقم ہی ہوتی ہے. تو وہ شیئر بیچنا اصل میں وہ رقم کو رقم کے بدلے میں بیچنا کہلائے گا. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب آپ کرنسی کو اسی جنس کی کرنسی میں بیچیں, جیسے پاکستانی روپیے کو پاکستانی روپے میں بیچیں, ڈالر کو ڈالر کے بدلے میں, تو برابری ضروری ہے, پھر اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے. اور اگر اس کمپنی کے ایسٹس ہیں, جیسے عام طور پہ کمپنیوں کے ہوتے ہیں, وجود میں آ گئی ہے, اس کے پیچھے یعنی کچھ چیزوں کی خرید و فروخت کر رہی ہے, پھر شیئر کو آپ نفع اور نقصان پہ بیچ سکتے ہیں, لیکن شیئر پہ قبضہ ہونے کے بعد, یعنی وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے, اور اس میں بھی اسپاٹ سیل ہوگا, اس میں آپ فیوچر سیل, فارورڈ سیل یہ جائز نہیں ہے. کیا بغیر وضو کے موبائل میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی. اظہر صاحب عمر کوٹ سے, کیا امام کے پیچھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ سکتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا تو گناہ نہیں ہے, لیکن خلاف سنت ہے. امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ, آپ صرف یہ کہیں گے ربنا لک الحمد یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. زوجہ منصور, کیا بخاری شریف کو حیض یا نفاس کی حالت میں پڑھا یا ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ جی جا سکتا ہے. احتیاط, اگر کوئی بہت زیادہ حدیث کا ادب کرے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن بہرحال جائز ہے. کیا حافظ قرآن پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے؟ آج کل تو مارکیٹ میں بہت, ہمارے بچپن میں ایک حافظ قرآن تھا, پہلے رواج ہی نہیں تھا کوئی حافظ قرآن پینٹ بھی پہنے. وہ اسنوکر کھیلتا, ڈبو کھیلتا اور پھر پینٹ شرٹ بھی پہنتا, تو اس کو لوگ ڈسکو ملا کہتے تھے. تو دیکھیں علماء کا لباس ہمیشہ سے ڈھیلا ڈھالا رہا ہے. سعودی عرب میں آپ جائیں, وہاں کے علماء جبہ پہنتے ہیں. مسقط کے علماء ایک خاص قسم کی عبایا جبہ ہے, بڑا خوبصورت ہوتا ہے. قطر میں, پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. تو یہاں پاکستان میں علماء مشائخ اکثر شلوار قمیض پہنتے ہیں, کلیوں والا کرتا پہنتے ہیں. تو لباس اپنے کلچر والا ہی پہننا چاہیے, اور وہ لباس جو علماء صلحاء میں رائج ہو. باقی پینٹ شرٹ پہننا بھی جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن افضل یہی ہے کہ آپ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں جو علماء صلحاء کا عام طور پر لباس دنیا میں رائج ہے.
احمد صاحب انڈیا سے، اگر بتی پر دم کر کے پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں کیوں اس کی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ جب شریعت میں جو دم ثابت ہے، جو نبی سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے تینوں قل پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنی باڈی پہ دم کیا کرتے تھے، بس اتنا کافی ہے۔ ان چیزوں میں آپ جتنا آگے جائیں گے وہم کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ وہ پہلے یوں دم کرتے ہیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے یوں کیا، پھر وہ انگوٹھے تک اپنے ہاتھ پہنچا رہے ہوتے ہیں، پھر پشت پہ بھی جہاں ہاتھ نہیں جا رہا وہاں بھی، کہ ایسا نہ ہو یہ جگہ رہ گئی تو یہاں کوئی جن چڑیل بھوت نہ چمڑ جائے۔ پھر جب ان کو تسلی نہیں ہوتی تو پنکھے پہ پھونک مارتے ہیں تاکہ وہ دم کی ہوا سب جگہ پھیل جائے۔ تو لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم، حدیث میں آتے ہیں اپنے اوپر مشکلات پیدا نہ کرو تو آسانیاں پیدا کرو۔ جتنا شریعت نے بتا دیا دم، بس اتنا کافی ہے۔ بعض لوگ عجیب طریقے سے چھو کر رہے ہوتے ہیں نمازوں کے بعد، اور دوسرے پہ بھی چھو مار رہے ہوتے ہیں۔ بعض خواتین ایسا کرتی ہیں، رات کو سونے سے پہلے یوں دم کیا، پھر شوہر پہ بھی پھونک ماری، پھر بچوں میں ایک پہ اٹھا کے پھونک ماری۔ تو بس اتنا کافی ہے بھائی، ایک دفعہ بچے کو آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے ایک دفعہ دم کر دیں، وہ تو اچھی بات ہے، بس کافی ہے اتنا ایک دفعہ۔ زیادہ اس میں وہم کرنا، اٹھ کے رات کو پھونکے مارنا اور پنکھوں میں پھونکے مارنا، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہے، وہ ساری پھونک باہر نکل گئی ہے آپ کی۔ اب یہ وہمی لوگ میری یہ بات سن کے اور ٹینشن میں آ جائیں گے کہ یار ہماری تو ساری پھونکیں ضائع ہو گئی، مفتی صاحب نے تو ہماری پھونک ہی نکال دی۔ جتنا وہم کرو گے اتنا پاگل ہو جاؤ گے۔ اگر کسی شخص نے عمرہ یا حج کی حالت میں غلاف کعبہ کو چوم لیا کیونکہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اور احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، تو کیا دم دینا واجب ہوگا یا نہیں؟ بہت اہم مسئلہ ہے۔ لوگ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو چوم لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہے، یا پتہ نہ بھی ہو لیکن آپ نے غلاف کعبہ کو چوما یا ہاتھ لگایا اور اس سے خوشبو آپ کے ہاتھ پہ لگ گئی، اسی طرح آپ نے حالت احرام میں حجر اسود کا بوسہ لیا اور خوشبو آپ کے ہونٹوں پہ لگ گئی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے آپ کو پہلے سے پتہ ہو یا پتہ نہ ہو۔ عام طور پہ غلاف کعبہ پہ ہر جگہ خوشبو نہیں لگی ہوئی ہوتی۔ میں نے بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے حج عمرے کی، تو مخصوص جگہ ہیں جہاں غلاف کعبہ پر خوشبو لگائی جاتی ہے۔ نارملی غلاف کعبہ پر میرے ابھی تک جب تک جو میں نے اسفار کی اس میں نہیں، البتہ حجر اسود پہ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خوشبو والی جگہ کو چوم لیا حالت احرام میں، تو مختلف اقوال ہیں اس میں کہ کتنی مقدار میں خوشبو لگنے سے دم واجب ہوگا۔ تو اس میں بنوری ٹاؤن کا فتویٰ نقل کر رہا ہوں۔ وہ فتویٰ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ مقدار میں خوشبو لگی ہے، یعنی آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا یا غلاف کعبہ کو چوما آپ نے، تو بہت زیادہ اگر تیز خوشبو ہے تو پھر آپ کے ہونٹوں کے 1/4 یعنی 1/4 حصے پر اگر خوشبو لگے گی تو دم دینا واجب ہو جائے گا، اور اس سے کم پہ اگر لگے گی تو دم واجب نہیں ہے۔ اور اگر اس سے یعنی بہت تیز خوشبو نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر صدقہ واجب ہوگا آپ کے اوپر، دم واجب نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے جی، اچھا صدقے سے کیا مراد ہے؟ صدقہ فطر، صدقہ فطر کا مطلب 2.25 کلو گندم، اور بعض علماء کے نزدیک 2.25 کلو گندم کی قیمت۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اگر 1/3 عضو پر خوشبو لگ جائے، تیز خوشبو، 1/4 عضو پر تیز خوشبو لگ جائے تو دم واجب ہوگا۔ اگر 1/3 عضو سے کم پہ تیز خوشبو لگی ہے تو دم واجب نہیں۔ اور اگر خوشبو ہلکی ہے، عام طور پر میرا خیال ہے ہلکی خوشبو ہی ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو آپ کے ہونٹ سے بہت تیز خوشبو آنے لگے، تو پھر پورے ہونٹوں پہ جب تک وہ نہیں لگے گی اس وقت تک دم واجب نہیں ہوگا، یا پورے ہاتھ پہ جب تک نہیں لگے گی دم واجب نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں صدقہ واجب ہے۔ صدقہ کا مطلب 2.25 کلو گندم یا 4.5 کلو کھجور وغیرہ کے بقدر جو ہے آپ ریال صدقہ کر دیں۔ ویسے بھی جب ہم حج یا عمرہ کرتے ہیں نا تو واپسی پہ یعنی احرام سے نکلنے کے بعد چند ریال صدقہ کر دینے چاہیے، تاکہ احرام کے
خلاف کوئی کام اگر ہم سے ہو گیا ہو تو اس صدقے سے اس کی تلافی ہو جائے، اور یہ نیت کر لینی چاہیے کہ مجھ سے کوئی احرام کی پابندیوں میں کچھ مخالفت ہو گئی ہو تو یہ اس کی یعنی اس کی تلافی ہوگی اس سے کہ ہم اس کی طرف ہیں، اگرچہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ درست ہے، یہ حق پر ہے، کیونکہ آپ جج نہیں ہیں، آپ کو ایز اے جج نہیں بلایا گیا کہ فیصلہ کریں کون صحیح ہے کون غلط، آپ کو صلح کے لیے بلایا گیا ہے. تو پہلے اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے کہ دو پارٹیاں ہمارے پاس آئی ہیں، مثال میاں بیوی آگے جھگڑا کر کے، یا چاچا اور بھتیجوں کی وراثت کا جھگڑا ہے، تو پہلے آپ نے ان سے فیصلہ کروانا ہے. تین چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں اس میں، آپ لوگ بھی یہ سیکھ لیں جو خاندانوں کے بڑے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی بعض دفعہ خاندانوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ تین پوزیشن اپنی واضح کریں کہ میں کیا، میرے پاس کس طور پر آئے ہو. یا تو مجھے جج بنا کے آئے ہو کہ میں فیصلہ کروں گا، یا مجھ سے مفتی کے طور پہ پوچھنے آئے ہو کہ شریعت کا حکم بتا دوں، یا مجھ سے سلو کروانے آئے ہو. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں بولو؟ الگ الگ ہیں. اگر دونوں پارٹیاں مجھے کہہ دیتی ہیں نا مفتی صاحب ہم آپ کو ایز اے مفتی آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ فتویٰ دیں، تو فتوے میں پھر سیدھا سیدھا جو شریعت کا حکم ہے وہ ان کو بیان کر دیا جاتا ہے، بیان کر دیا جاتا ہے. یہ لو بھائی، اب اس میں جو سچویشن بتائے گا اس کو اس کے حساب سے فتویٰ دے دیا جائے گا. مثال کے طور پر شوہر نے کہا کہ میں نے طلاقیں نہیں دی ہیں، بیوی کہہ رہی ہے میں نے دی ہیں، تو ہم بیوی سے کہیں گے آپ سوال لکھ کے دو. بیوی کہے گی میں نے اپنے کانوں سے 3 طلاقیں سنی ہیں، تو میں کیا جواب لکھوں گا؟ اگر آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے تو آپ اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی، یہ لو فتویٰ. وہ کہے گا میں نے تو نہیں دی، ہم کہیں گے فتویٰ لکھ کے. وہ کہہ رہے اللہ کی قسم میں نے نہیں دی ہے، ہم کہیں گے اگر آپ نے واقعی نہیں دی ہے تو یہ آپ کی بیوی ہے، یہ لو فتویٰ. ٹھیک ہے نا؟ فتویٰ کیا ہے؟ جو سوال ہے اس کے حساب سے شریعت کا حکم بولو بتا دیا اس کو. تو میں ان سے پہلے پوچھتا ہوں بھائی آپ مجھے میری پوزیشن کیا ہے؟ ایز اے مفتی آئے ہو؟ اچھا وراثت میں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں میرے پاس، میں کہتا ہوں بھائی ایز اے مفتی تو یہ وراثت کا یہ مسئلہ ہے، ابا کا اتنا حصہ، اماں کا اتنا حصہ، فلانے کا اتنا حصہ، ڈمکانے کا اتنا حصہ. اب وہ کہتے ہیں ہم نے بہن کا حصہ دے دیا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، اور یہ مکر گئی ہے کہ نہیں دیا. تو میں کہتا ہوں فتویٰ چاہیے، تو فتویٰ یہ ہے کہ بھائی اگر گواہ ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کر کے جو بھی فتویٰ ہے، اور اس کو بتا دیا کہ اگر آپ نے دے دیا ہے تو قیامت کے دن آپ، یعنی جھوٹ بول رہی ہے نا، اگر وراثت لے کے مکر گئی ہے تو آپ مجرم ہوگی. جو بھی اس کے حساب سے شریعت کا حکم ہے جس کو کہتے ہیں دیانت، کہ آخرت کے حساب سے یہ بنتا ہے اس میں. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جج کے طور پر، تو پھر ہم اس سے گواہ مطالبہ کرتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں بھائی میری حیثیت ایز اے ایک جج کی حیثیت ہے، تو جج کی حیثیت میں تو بھائی اگر آپ نے کسی پر کوئی دعویٰ کیا ہے آپ گواہ لے کر آؤ. اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو جس کے خلاف دعویٰ کیا ہے وہ قسم اٹھائے. اگر وہ قسم نہیں اٹھاتا یا وہ قسم اٹھا لیتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ گواہ پیش کر دیتا ہے، تو جو گواہ پیش کرے گا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے. جج کا یہی کام ہوتا ہے نا. مفتی کا کام ہوتا ہے وہ بتائے کہ حقیقت پہ بتائے کہ حقیقت میں جو ہے بھائی اس کے حساب سے ہی ہے. جج کا کام ہوتا ہے حقیقت نہیں دیکھتا. جج کہتا ہے میں عالم الغیب نہیں ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی اور مکر گیا، بیوی نے اپنے کانوں سے سنی ہے. مفتی کے طور پہ فتویٰ لیں گے ہم، بیوی کو کہیں گے آپ حرام ہو. جج بنا کے فتویٰ لیں گے نا ہم سے، جج بنا کے فیصلہ کروائیں گے، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ بھائی آپ کا دعویٰ ہے آپ گواہ لے کر آؤ. عورت سے ہم کہیں گے، وہ کہے گی میرے پاس گواہ نہیں ہے، تو ہم شوہر سے کہیں گے آپ قسم اٹھاؤ. مدعی گواہ پیش کرتا ہے، اگر گواہ نہ ہو تو قسم اٹھوائی جاتی ہے مدعا علیہ سے. تو اب شوہر اگر، تو عورت مدعی ہے صورت میں نا، کہ ہم اس سے کہیں گے گواہ لے کر آؤ، تو گواہ نہیں لے کر آئے گی. ہم شوہر سے کہیں گے بھائی قسم اٹھاؤ کہ میں نے نہیں دی ہے. وہ کہے گا میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے نہیں دی. ہم کہیں گے یہ آپ کی بیوی ہے، لے جاؤ اس کو. یہ جج بن کے کیا ہے؟ اب مفتی کہہ رہے کہ آپ کی بیوی نہیں ہے، مفتی عورت کو کہہ رہے کہ آپ شوہر سے کیا کرو، جان چھڑاؤ، کیونکہ آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے ہمارے فیصلے کی وجہ سے آپ شوہر کے لیے حلال نہیں ہو گئی ہو. لیکن جج کیا کہے گا؟ جج کہے گا بھائی ہمیں کیا پتا، ایسے تو کوئی بھی عورت اٹھ کے کہے. تو یہ 2 فیصلے مختلف. اور ثالثی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ثالثی کا کام یہ ہوتا ہے، میڈیٹر جو ہوتا ہے نا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل نیوٹرل، وہ کیا کرتا ہے آپ کے جو جھگڑے ہیں اس میں اس کا کام ہے جھگڑا ختم کرنا. مثال کے طور پر ایک دفعہ میرے پاس ایک پارٹی آئی، اس نے کہا کہ انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہوئے ہیں یا 10 لاکھ کھائے ہوئے ہیں، مجھے یاد نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کھائے.
میں نے کہا میری حیثیت مفتی کی ہے یا جج کی ہے, ایک بنانا, ایک طرح سے فیصلہ کروں گا. یہ نہیں کہ پہلے جج بن کے فیصلہ کرواؤ پھر مفتی بن کے فیصلہ کرواؤ پھر جوڑ توڑ کرواؤ, یہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا آپ جو ہے نا فیصلہ کریں, ہمارے درمیان جھگڑا بہت ہو رہا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا ان کا جھگڑا بہت ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بیان سے ہٹ کے تھوڑا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی جو خاندان کے بڑے ہیں وہ تھوڑا سا مسائل حل کرنا سیکھیں. لوگ سالس بن کے نا اور لڑوا دیتے ہیں اور معاملہ کیا کر دیتے ہیں خراب. تو میں نے پھر اس پارٹی کو بلایا جس نے دعویٰ کیا تھا اس نے 10 لاکھ کھائے. میں نے کہا 10 لاکھ تو اس کا باپ بھی نہیں دے گا, یہ ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے. کورٹ میں جاؤ گے, کورٹ میں ہوگا یہ کہ مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑے گی تمہیں. 10 لاکھ سے زیادہ تم وکیلوں کو کھلا دو گے. شکر کرو یہ میرے پاس آ گیا ہے آپ کا کیس لے کے, تو 10 سے کچھ کم میں آ جاؤ آپ. مجھے نہیں پتا آپ نے اس کو 10 دیے ہیں کہ نہیں دیے, نہ میں آپ سے گواہوں کا مطالبہ کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں. آپ بتاؤ, جھگڑا ختم کرنا ہے نا. اس کو میں کسی طریقے سے نیچے لایا 5 پہ 4 پہ. میں نے کہا یار آپ نے دیے ہوں گے لیکن گواہ تو نہیں ہے نا آپ کے پاس, تو کہیں بھی آپ کی سنوائی نہیں ہوگی. اور تو اب اس کو لائے ہم 5 پہ. ادھر جو بندہ تھا میں نے اس کو بولا, میں نے کہا دیکھ بھائی تو نے اگر لیے ہیں نا ٹھیک ہے, اس کے پاس گواہ نہیں ہے لیکن شریعت اس کو یہ حق دیتی ہے کہ یہ تیرے گھر پہ آ کے کھڑا ہو جائے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے دیے ہیں. جج اگرچہ اس کو فیور نہیں دے گا, سوری اس کو فیور دے گا, الٹا کہہ دیا میں نے, جج اس کو فیور نہیں دے گا, اس کے پاس گواہ نہیں ہے, لیکن شریعت اس کو کسی بھی مفتی کے پاس جائے گا, مفتی کہے گا تیرے پیسے جس طرح سے چاہے نکلوا لے, تو الٹا لٹکا کے نکلوا لے, چترول لگا کے نکلوا لے, اس کی بائک چوری کر لے. تو اب تو نے لیے نہیں لیے ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ تیری جان چھوڑے گا نہیں, یہ نہیں چھوڑے گا تیری جان. تو کچھ دے کے جان چھڑوا لے, کیا خیال ہے. جیسے میں نے کھجور کا بزنس کیا تھا, چند لاکھ روپے لگائے, 50,000 کا نقصان ہو کے مجھے یہ پتا چل گیا کہ میرے کرنے کا نہیں ہے. تو 50,000 میں اگر یہ نالج میرے پاس آ گئی کہ مجھے کھجور کا بزنس قیامت تک کبھی بھی نہیں کرنا, تو یہ نقصان نہیں ہے, بہت فائدے کی چیز ہے. اور یہ فائدے میں لوگوں کو بھی شیئر کرتا رہتا ہوں. بھائی یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے, اس میں کروڑوں روپے کے کنٹینر پہلے سے بک کر لیے ہوتے ہیں لوگوں نے مناسب قیمتوں پہ. خیر, تو میں نے وہ اچھل رہا ہے نا دائیں بائیں اچھل کود, نہیں میں نہیں چھوڑوں گا, میں پورے 10 لاکھ جو ہے نا وہ میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اس کو, میں نے جب لیا ہی نہیں ہے میں کہاں سے دوں. میں نے کہا دیکھ بھائی میرے نہیں یہ پیسے, تو میرے پاس آیا ہے نا مسئلہ حل کرانے کے لیے, دے کچھ دے کے جان چھڑا لے, کیونکہ میں نے پہلے کیس کی نوعیت سمجھ لی نا. تو میں نے کہا مجھے کوئی غرض نہیں ہے وہ آپ کے گھر پہ آ کے الٹا لٹک کے پیسے نکلوائے, بائک چھینے آپ کی, کچھ بھی کرے, میں کسی کے کام نہیں آؤں گا, نیوٹرل بن کے. بھائی ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ. اچھا یہ سمجھنے لگتا ہے یہ مفتی صاحب کی دلچسپی ہے اس میں. بھائی میری دلچسپی نہیں ہے, لڑو یہاں بیٹھو, میں نے کہا ابھی لڑواتا ہوں آپ دونوں کو. اگر پسٹل چاہیے گارڈوں سے لے کے رائفلیں دیتا ہوں, مار دو ایک دوسرے کو, مجھے کچھ بھی نہیں ہے. نہ تو میرے چاچے لگتے ہو نہ تم میرے مامے لگتے ہو. یہ سالس کو چاہیے بتائے کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بھائی اس میں, آپ کے فائدے کے لیے فی سبیل اللہ میں ایک ٹائم نکال رہا ہوں, یہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. اکیلے میں بلا کے اس کو بولا یہ اس کا باپ بھی نکلوائے گا. بالآخر وہ آ گیا تمیز سے نا, تو مکہ ہو گیا, لکھ دیا اور مسئلہ حل ہو گیا, ان کا ختم ہو گئی بات. ایک خاتون آئی کہنے لگی میرا شوہر یہ, میرا شوہر وہ, میرا شوہر فلانا, میرا شوہر ڈمکانا, وہ اتنے دکھڑے انہوں نے سنائے, مجھے لگا اس کا شوہر کو میں ذبح کر دوں لے آ کے. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ میں ایک شرط پہ فیصلہ کروں گا کہ آپ بھی تحریر لکھ کے دو کہ مفتی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ میں مانوں گی, اگر میں نے نہیں مانا تو مفتی صاحب کو پرمیشن ہے میرا نام لے کے یوٹیوب پہ مجھے رسوا کر دیں, پھر سوشل میڈیا پہ ڈال دیں یہ عورت 2 نمبر ہے. اور آپ کا شوہر بھی یہ لکھ کے دے کہ ہم نے فیصلہ مفتی طارق مسعود صاحب سے کروانا ہے, ہمیں ان پہ اعتماد ہے, اور انہوں نے جو فیصلہ کیا اگر میں نے نہیں مانا تو مفتی صاحب کو یہ رائٹ ہے کہ اپنے چینل پہ میرا نام اور تصویر ڈال کے بدنام کریں, یہ 2 نمبر آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے, لوگ جاتے ہیں ایک سے فیصلہ کروایا, آپ کے فیور میں نہیں ہے دوسرے مفتی کے پاس چلے گئے, اس کے فیور میں نہیں ہے تیسرے کے پاس چلے جائے. پھر ہوتا یہ کہ جب کوئی پارٹی میں سے ایک سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے کہیں سے بھی فیور نہیں ملا, پھر کورٹ میں جاتا ہے وہ. تو جب میں نے یہ کہا نا میرا دماغ کھایا ہوا تھا نا, بار بار خاتون بھی اور وہ بندہ بھی بار بار میں نے کہا لکھ کے دو, یک طرفہ بات سن کے میں کبھی فیصلہ نہیں کروں گا, میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ دونوں سے, لکھ کے دو. بچوں کا پھڈا چل رہا تھا مینٹیننس وغیرہ کا, تو وہ خاتون نے لکھ کے دے دیا. جب میں نے رابطہ کیا مرد سے تو پتا چلا خاتون نے کیس بھی کیا ہوا ہے کورٹ میں. اس مرد نے کہا پھر ٹھیک ہے میں لکھ کے دوں گا لیکن کورٹ سے کیس ختم کریں.
میں نے خاتون سے کہا کورٹ سے کیس ختم, انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا یہ ڈبل گیم نہیں چلتا, کورٹ میں بھی کیس کیا ہوا ہے کہ یہاں سے نہیں ہوا تو وہاں سے, یہ ڈبل گیم نہیں چلتا. میں نے کہا اتنا ہمارے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے, تو آپ اپنا مسئلہ خود حل کرو جا کے. تو ثالثی میں اپنا ٹائم کبھی ویسٹ نہ کیا کریں. جب تک ہماری مسجد کے پرانا پھڈا چلا تھا تو ہم کسی مفتی باہر سے کسی, میں خود اس لیے نہیں تھا کہ میرے پہ چھاپ نہ لگ جائے کہ فلاں پارٹی کو فیور کر رہے ہیں, تو میں نے کہا گھر کا مسئلہ ہے تو باہر سے حل ہوگا. مفتی کو لے کر آئے ہم, تو ان مفتی صاحب نے لکھوایا دونوں پارٹیوں سے, وہ لکھ کے نہیں دے رہے تھے, انہوں نے کہا جاؤ ہم نہیں حل کرتے آپ کا مسئلہ, ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بہت زیادہ میں دائیں بائیں چلا گیا آج. لیکن میرے سے جب فیصلہ کروانے آؤ تو یہ سوچ کے ذہن میں رکھا کرو کہ فیصلے میں لکھ کے دیا جائے گا, اور میرے پاس سوشل میڈیا کی طاقت بھی ہے. میں یہ بھی لکھواتا ہوں آج کل کہ اس فیصلے کو نہیں مانا نا تو پھر میں بتاؤں گا کہ کون غلط ہے, اور پھر اگر کسی نے دوسرے کو سوشل میڈیا پہ بدنام کرنے کی کوشش کی تو پھر میں اپنے چینل پہ اس کو بدنام کروں گا. دیکھو یہ میرے پاس آئے تھے, یہ فیصلہ کیا تھا, اور یہ کیونکہ لوگ ایک دوسرے کی عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں آج کل, خاص طور میاں بیوی کے جھگڑوں میں تو بہت. اور یاد رکھو, قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, کبھی بھی میاں بیوی کے جھگڑوں میں نا یک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہ کیا کرو, چاہے کتنا آپ کو کوئی مظلوم لگ رہا ہو. مرد اگر اپنی بیوی پہ کتنے الزام لگا رہا ہے, یہ ایسی تھی یہ ویسی تھی, خدا کی قسم میں یہ 30 سال ہو گئے مجھے یہ جھگڑے نمٹاتے ہوئے, میں متاثر ہو جاتا ہوں. بعض دفعہ مرد آ کے ایسے ظلم کی داستانیں بیان کرتا ہے, یہ ہو گیا, مجھے لگتا ہے واقعی اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے, واقعی بہت ظلم ہوا ہے, اور اس کی بیوی بہت 2 نمبر ہے. یعنی آدمی تیش میں آ جاتا ہے, لیکن جب دوسری پارٹی کا بیان سنتا ہے تو کہتا ہے نہیں بھائی معاملہ بالکل الٹ ہے. اسی طرح بعض دفعہ عورت کے آنسو دیکھ کے, چیخنا دیکھ کے, اس کی باتیں, اس نے 20 سال سے خرچہ نہیں دیا, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے وہ نہیں کیا, اس کے لڑکیوں سے تعلقات, یہ فوج فلمیں دیکھتا ہے, یہ فلانی سے تعلق, اور دیکھیں میں ثبوت پیش کرتی ہوں, یہ چیٹ دیکھو, یہ چیٹ دیکھو, یہ فلانا. آدمی کہتا ہے اس سے زیادہ 2 نمبر آدمی میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. ڈیسیوں کے دفعہ کہ میں متاثر ہوا ہوں, لیکن جب مرد کو بلایا تو کہانی بالکل الٹی نکلی. اس لیے بھائی یہ یک طرفہ بات سن کے یہ فیصلہ کر لو, کہیں بھی کبھی کوئی رائے قائم نہیں کرنی ہے. کبھی بھی کوئی جس پہ الزام لگ رہا ہے جب تک اس کو بلا کے کلیئر نہیں کرتے کبھی بھی نہیں. ایک دفعہ یہیں پر کیس آیا, خاتون نے کہا کہ میرا میاں ایسا, میں نے اتنا ترس آیا, میں نے جامعہ سے بھی 2-3 مفتیوں کو بلایا, یار اس خاتون کا مسئلہ حل کرو. انہوں نے, وہ سینئر مفتی تھے, انہوں نے بولا بھائی اس کے شوہر کو بلائے بغیر نہیں ہوگا مسئلہ حل. یار جب شوہر آیا ہے نا تو پہلے تو اپنی بچیوں کو دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. 5 سال بعد اس نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا ہے. عورت نے 5 سال سے اپنی بیٹیوں کو شوہر سے نہیں, اس کے باپ سے نہیں ملایا, 5 سال ملنے نہیں دیا, اور الٹا بچوں کا ذہن خراب کیا ہوا تھا کہ تمہارا باپ تم سے ملتا نہیں ہے. یعنی ظلم الٹا یہ کر رہی ہو کہ بچوں کو ملنے نہیں دے رہی, اور جب ملا ہے تو کہہ رہی ہو دیکھو 5 سال بعد آیا ہے, حالانکہ وہ ملنے اس نے ہی نہیں دیا. تو ایسی الٹی کہانیاں مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں, میں ایک طرف کی بات نہیں کر رہا. تو جب سچویشن میں جاتا ہے آدمی ڈیپ میں کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن نے بار بار اعتدال اعتدال اعتدال, بیلنس, یہ بہت زیادہ حکم دیا. خیر ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو عقل کا ایک استعمال کیا ہے, عقل بالکل ہی استعمال نہ کی جائے جیسے ایتھیسٹ لوگ کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, پوری کہانیاں سنا دیں گے آپ کو کہ یہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, اور یہ پہلے سیل کیسے بنا, پھر ایوالو ہوتے ہوتے یہ سب کچھ بن گیا. جو اصل سوال ہے نا, جو مطلب کی عبارت تھی, اسے پنجوں سے گھس ڈالا, کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. ایک شاعر تپا ہوا تھا, پہلے زمانے میں کبوتر محبوبہ اور معشوقہ کے خط لے کے آتے تھے. تو بہت عرصہ ہو گیا معشوقہ کا خط نہیں ملا اس کو, کوئی کئی سالوں کے بعد جا کے خط آیا. تو یہ بڑا خوش کہ یار آج تو محبوبہ نے کئی سالوں کے بعد خط لکھا ہے, بڑی محبت کی باتیں کی ہوں گی. تو اس میں لکھا ہوتا بھائی بعد السلام و تسلیم, عرض ہے کہ بہت عرصے سے آپ کی خیریت مطلوب, خداوند کریم سے خیریت مقصود, وغیرہ وغیرہ کر کے جو محبت کی بات تھی نا, جو آنے والی تھی, آئی لو یو, مجھے آپ سے محبت ہے, وہ کبوتر کے پنجوں سے گھس چکی تھی. اور آخر میں لکھا تھا والسلام. تو اس کو غصہ آیا, جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا, کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. تو یہ تپا ہوا شاعر تھا. ایک دن اس کے اپنی محبوبہ پہ نظر پڑ گئی. اچھا جب نظر پڑتی تو آدھا نقاب نظر آتا ہے اس کو. تو اس کو یہ تب چڑھ رہی تھی, یا تو جلوہ ہی نہ کراتی اپنا, نہ دیکھتے ہی نہیں ہم حسن ہے یا نہیں ہے, تو ہم عاشق ہی نہ ہوتے, اور اگر جلوہ کرانا ہے تو تمیز سے پورا جلوہ کراؤ بھائی. تو یہ تپا ہوا شاعر ہے نا, جو ہر چیز آدھی آدھی آ رہی ہے اس کے پاس. تو کہتا ہے کہ
یہ کہتا ہے کہ لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. اب اس کو اس شعر سے ملائیں. جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا, کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. کہتا ہے لگتا ہے دوسری آنکھ ہی نہیں ہے اس لیے دکھائی نہیں رہی ہے. وہ جب شعر و شاعری چلی رہی ہے تو پورا کمپلیٹ ہی کر دوں. ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. آدھا کباب جل جائے نا تو وہ آدھا نہ کھانے کا ہے نہ پھینکنے کا ہے. تو کہہ رہا ہمارا عشق کی ابتدا ایسے ہوئی ہے کہ آنکھ ایک نظر آ رہی ہے دوسری نظر آ نہیں رہی ہے. کبوتر خط لے کے آ رہا ہے تو بعد السلام و تسلیم اور خداوند کریم سے خیریت مطلوب خیریت مقصود وہ ساری ڈیٹیل ہے. جو مطلب کی عبارت تھی وہ کبوتر کے پنجوں سے کیا ہو گئی ہے, گھس گئی ہے. تو جو ایتھیس لوگ ہیں, ملحد لوگ ہیں, جو مطلب کی جو اصل بات تو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ بھائی پہلی دفعہ کس نے بنایا اس کو پی جاتے ہیں, بننے کے بعد کے پروسیس کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. ایکچولی یہ بندر سے بنا. ابے بندر کس نے بنایا, بندر کیسے بن گیا, تو بندر فلانے سے بنا ہے. وہ کیسے بن گیا, وہ اس سے بنا ہے. وہ کیسے بن گیا, وہ ایک سیل سے بنا ہے. بھائی سیل کیسے بن گیا, زندگی کیسے آ گئی یار. سیل تو اتنی ایک پیچیدہ چیز ہے کہ کھربوں سال میں بھی ایسا حسن اتفاق نہیں ہو سکتا. اور اگر حسن اتفاق ہو گیا تو کس چیز سے ہوا ہے یہ اتفاق, وہ چیز کیسے بنی, یہاں تک کبھی پہنچتے ہی نہیں ہے. بس ایک انہوں کی سوئی آ کے اٹک گئی ہے کہ اگر یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی تو خدا ہمیشہ سے کیسے ہے. پھر بھائی وہ خدا ہے, خدا کے بندو یہ کائنات ہے. ہم خدا کو تھوڑی جانتے ہیں حقیقت کو, کائنات کو تو ہم جانتے ہیں, خود سے وجود میں نہیں آ سکتی. آپ کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو, یہ کائنات ڈھڑم سے خود سے وجود میں آ گئی. تو یہ کیا ہے, عقل کا بالکل بھی استعمال نہیں. یہ ملحد لوگ کرتے ہیں, یہ بت پرست لوگ کرتے ہیں. تو جو بت ہیں تم اپنے ہاتھوں سے اس کو تراش رہے ہو. الہم ارجل یمشون بہا, ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں. ام لہم ایدی یبطشون بہا, یہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتے. مکھی ان سے کوئی مٹھائی چھین کے بھاگ جائے اسے چھڑا نہیں سکتے, مکھی بنا نہیں سکتے. اور قل ادعوا شرکاءکم, ان کو پکارو تم, یہ تمہاری پکار کو سنیں گے نہیں, جواب دینا تو دور کی بات. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون, تم ان کو پکارو یا چپ بیٹھے رہو, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کتنی لاجک کی بات ہے. یہ کیسا خدا ہے, 4 بتوں پہ 1 فری مل رہا ہے آپ کو. باقاعدہ ریٹ ہوتے ہیں بتوں کے, جو ان کے خدا ہیں ان کے ریٹ ہوتے ہیں. میں تھائی لینڈ میں ہول سیل مارکیٹ میں گیا ہوں, یہاں وہاں سستے ہیں. تو ہول سیل کے حساب سے ریٹ کیا ہیں, سستے ہیں. تو یہ کیا ہے, عقل سرے سے استعمال ہو ہی نہیں رہی. جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی کیا کہہ رہے ہیں, عقل کا تعلق نہیں ہے, یہ اوپر کی چیزیں ہیں, ان کا ریلیشن ہے خدا سے, جو اصل بھگوان ہے اس سے ان کا ریلیشن ہے, اس نے ان کو اختیارات دیے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان, کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے. کوئی واضح دلیل تو لے کر آؤ, کوئی آسمانی کتاب میں لکھا ہوا ہے, کہاں ہے. اللہ کیوں دے گا ان کو اختیارات. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم اپنے غلام کو اپنی پراپرٹی میں شریک نہیں کرتے, میں ان پتھروں کو اپنی کائنات میں شریک کر لوں. کیا تم اپنے غلام کو پروٹوکول نہیں دیتے اتنا کہ اپنے خادم کو اپنی پراپرٹیاں دینا شروع کر دو, اور میں ان کو اپنے ساتھ خدائی میں شریک کر لوں. تو یہ ہے عقل سرے سے استعمال نہ کرنا. قوت ہے نا اللہ نے انسان کو, اور ایک ہے عقل کا غیر ضروری استعمال. غیر ضروری, جہاں نہیں استعمال کرنی وہاں بھی. ایک ہے صلاحیت دی ہے, فائدہ نہیں اٹھا رہے, جیسے بھوک ایک اللہ کی نعمت ہے, فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے, کھا ہی نہیں رہے, مر جاؤ گے آپ. ایک ہے بھوک کا ناجائز فائدہ. آپ کو بھوک بہت لگ رہی ہے تو آپ یہ سمجھے کہ میرا پیٹ نہیں ہے, یہ لالو کھیت ہے, یہ صحیح ہے نا. بھائی بھوک بھی محدود ہے, پیٹ بھی کیا ہے, محدود ہے. آپ نے 3 ٹائم سے کھانا نہیں کھایا تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 ٹائم کا کھانا ایک ہی ٹائم پہ کھا کے پیٹ بھر لو. میں بچپن میں سوچا کرتا تھا جو 1 ہفتہ بھوکا رہتا ہے وہ تو پھر 7-21 ٹائم کا کھانا کھاتا ہوگا. تو میرے بھائی نے بتایا, انہوں نے بولا پیٹ اتنا ہی رہتا ہے, وہ اتنا بڑا نہیں ہو جاتا, تو جتنی گنجائش ہے اتنا ہی کھائے گا, تو اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا. تو آپ کھائے چلے جا رہے ہو. تو ایک ہے عقل کا استعمال ہی نہ کرنا, ایک ہے عقل کا استعمال کرنا ایسی جگہ پر جہاں عقل خود کہتی ہے کہ یہاں استعمال
نہیں کرنا. اس کی مثال ہے, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, سر میں درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر نے دے دی ہم کو پیناڈول. ڈاکٹر کے عقل یہ کہتی ہے کہ درد سر کا علاج جو ہے حکیم یا ڈاکٹر کے پاس ہے, عقل یہی کہتی ہے نا, یہاں تک عقل کا استعمال ٹھیک ہے. آپ کے سر میں درد ہوا, آپ جا رہے ہو میکینک کے پاس کہ آپ نے چونکہ میری گاڑی بہت زبردست ٹھیک کی تھی, میری کھوپڑی بھی آپ ہی ٹھیک کریں گے. پلگ پانے سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ انکل کو بڑی ایسی آتی ہے میرے ساتھ, زندہ دل انکل ہیں یہ ماشاءاللہ. تو آپ کی گاڑی کسی میکینک نے ٹھیک کی تھی, آپ اسی میکینک کے پاس چلے گئے کہ بھائی میری کھوپڑی بھی نٹ بولٹ لے کے کیا کر دو, اسکرو ڈھیلے ہو گئے ہیں. بعض دفعہ ماں باپ بچے کو تانا دے رہے ہو نا, تمہارے اوپر کے اسکرو ڈھیلے ہیں, تو آپ چلے گئے, آپ نے کہا یار اسکرو ٹائٹ تو اس نے کیا تھا, وہ الیکٹریشین آیا تھا ہمارے اسکرو ٹائٹ کر کے گیا ہے پلگ اس کے بٹنوں کے, تو آپ میرے اسکرو کیا کر دیں, ٹائٹ کر دیں. یہ بالکل استعمال ہی نہیں کر رہے. لیکن آپ نے عقل استعمال کی, آپ نے بولا بھائی ہر فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں, میڈیکل سائنس ڈاکٹروں کا اور حکیموں کا شعبہ ہے, تو کسی اچھے حکیم یا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس, سر درد کا تو آج کل حکیم بھی پیناڈول ہی دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ چلے جائیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس. وہ ڈاکٹر آپ کا ٹیسٹ کرے گا, جو بھی کرے گا, اس کے بعد آپ کو دوا دے گا. اب اس ڈاکٹر نے آپ کو لکھ دی 2 گولی پیناڈول, فوری طور پہ کھا لیں, فی الحال یہ درد تو ٹھیک ہو, پھر ہم بعد میں غور کرتے رہیں گے یہ ہو کیوں رہا تھا, شادی کی تھی آپ نے یا شادی نہیں ہو رہی. بعض دفعہ سر درد ہوتا ہے شادی نہ ہونے کی وجہ سے, بعض دفعہ ہوتا ہے شادی ہونے کی وجہ سے. ابھی میں سعودی عرب میں تھا نا, تو وہ افتتاح کر رہا تھا وہ ہوٹل کا, ہمارے کوئی دوست تھے, اوپننگ کے لیے بلایا انہوں نے, تو وہ میرے پاس لوگ ملنے آ رہے ہیں نا, بہت سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میری شادی کے لیے دعا کریں, میری شادی کے لیے دعا کریں, بہت سے لوگ کہہ رہے تھے. تو میں ان کو دعا دیتا, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو. تو وہ سمجھ رہے ہیں میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کی شادی کرے, حالانکہ میری نظر میں اس کا مطلب یہ تھا اللہ آپ کو خوش رکھے. اس کے دونوں مطلب نکلتے ہیں, یعنی جس کے لیے شادی بہتر ہے ہو جائے, نہیں بہتر ہے تو کیا ہوگا. تو میں سب کو یہی دعا, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو. تو میں خود کنفیوز ہو رہا تھا کہ میں دعا صحیح بھی دے رہا ہوں یا غلط دے رہا ہوں دعا ان کو. پھر میں نے کہا ہم تو یہی دعا کریں گے خوش رکھے, باقی اللہ کی مرضی کہ اس خوشی کس میں اس کی. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آیا, ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی کہ شادی سے پہلے بھی آپ کو کوئی سر دباتا تھا, اس نے کہا ہوتا ہی نہیں تھا درد شادی سے پہلے, دبانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو آپ نے کیا کیا, آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, عقل کا استعمال کیا آپ نے, یہ بالکل صحیح کام کیا آپ نے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے ڈاکٹر یا انجینئر کے پاس جانے کے بجائے مفتی کے پاس چلے گئے, اور گاڑی آپ کی خراب ہوئی تو کسی انجینئر یا مفتی کے بجائے میکینک کے پاس چلے گئے. یہ عقل کا بالکل استعمال ہو رہا ہے, اتنا ضروری ہے, اتنا استعمال کیا ہے ضروری ہے. اتنا بھی نہیں کرو گے پاگل ہو جاؤ گے, الٹے کام کرنا شروع کر دو گے. لیکن ڈاکٹر نے جا کے, ڈاکٹر بھی اچھا ہے, پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے, تجربے کار بھی ہے, یہ بھی نہیں کہ ابھی نیا نیا مارکیٹ میں آیا ہے, سفید داڑھی ہے اس کی, بہت ایکسپیرینس ہے, بڑے بڑے ہاسپٹل میں وہ سرجن یا جنرل فزیشین کے طور پہ بیٹھتا ہے, ساری دنیا کو اعتماد ہے. اب اس نے آپ کو لکھ کے دیا پیناڈول. اب آپ کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب میری عقل نہیں مانتی ہے, میری عقل بولو نہیں مانتی. مجھے قائل کریں کہ ابھی پیناڈول میں ایسی کیا چیز ہے کہ وہ میرے پین کو ٹھیک کر دے گی. تو ڈاکٹر بتا رہے ہیں دیکھیں اس میں یہ کیمیکل ہے, اس میں یہ ڈرگ ہوتا ہے, یہ کیا کرتا ہے پین کو ریلیز کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیمیکل پین کو ریلیز کرتا ہے, اس کا کیا ثبوت ہے. اب ڈاکٹر گوگل پہ نکال کے تحریریں آپ کو پکڑا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب کا میں نے بیان سنا ہے, ہر کام میں عقل استعمال کرو. میں اندھی تقلید نہیں کروں گا میں آپ کی, میں کیا کروں گا, عقل. مجھے ریفرنسز کے بغیر میرا گزارا نہیں, مجھے ریفرنس دو کہ یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے. تو ڈاکٹر نے گوگل سے وہ کیمیکل نکال دیا. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے مان لیا, پہلی بات یہ ثابت کرو یہ ریسرچ صحیح بھی ہے. یہ امریکہ کے کون سے ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے, ہو سکتا ہے گوگل میں تو ایک ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے نا. ڈاکٹر نے نکال کے دکھا دیا, 50 ڈاکٹروں کے فون کروا دیے, وہ لیب ہے وہاں ریسرچ سینٹر ہے امریکہ کی بڑی مستند اور اوتھینٹک وغیرہ وغیرہ پوری. آپ نے کہا چلو یہ بھی میں نے مان لیا کہ بھائی یہ واقعی یہ تحقیق جو ہے یہ ہو گیا, لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ یہ کیمیکل اس میں ہے بھی کہ نہیں ہے. مجھے تو نظر نہیں آ رہا اس میں پیناڈول میں یہ والا کیمیکل جو پین کو ریلیز کرتا ہے یہ ہے بھی کہ نہیں ہے, یہ بھی تو بتاؤ. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ فلاں کمپنی ہے, بڑی زبردست پیناڈول ایک کمپنی ہے, وہ پیراسیٹامول ہے اس میں, اور وہ آپ جاؤ ذرا دیکھو, وہ ایسے ہی نہیں ہوتا, ان پہ کیس ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کسی نے کیس کیا ہوا, اب تک ہمیں اطلاع نہ ملی ہو. کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں استعمال کس کا کرتا ہوں, میں اندھی تقلید نہیں, میں کھوپڑی استعمال, مائنڈ
ایسے ایکشن بھی مار رہے اس کے سامنے, مائنڈ استعمال. ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر کہے گا اچھا فلاں لیب میں تمہیں ویڈیو منگواتا ہوں, دیکھو یہ پیناڈول میں یہ والا کیمیکل ڈالا جا رہا ہے. ڈاکٹر نے لیب کا پورا ویڈیو بنا کے بھجوا دی, یا آپ کو لے گئے لیب کا وزٹ کرائے, دیکھو یہ کیمیکل ہے, یہ اس میں ڈالا جا رہا ہے, یہ پیناڈول بن کے آ رہی ہے, ڈبوں میں پیک ہو رہی ہے, یہ تیرے منہ میں جا رہی ہے, یہ دیکھ. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو میں نے دیکھ لیا, لیکن اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ وہی کیمیکل ہے, ہو سکتا ہے کوئی سرکہ ڈال رہے ہوں. جو کیمیائی فارمولا ہوتا ہے نا کیمسٹری میں, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ جیسے پانی کا ہے, NaCl غالباً نمک کا ہے, تو یہ ایسا یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ 4 پتے ڈاکٹر کو کھانے پڑیں گے پیناڈول کے. ڈاکٹر کہے گا تو چھوڑ, پہلے میں کھاؤں, میں تو سیٹ ہو جاؤں نا, اس کے بعد میں تجھے آگے کا پروسیس بتاؤں گا. کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر کہے گا پیناڈول کی تجھے نہیں, کس کو ضرورت ہے؟ مجھے. تجھے پیناڈول کی نہیں, تجھے عقل کی ضرورت. تو کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جا, سائیکیٹرسٹ کے پاس جا, تو غلط جگہ آ گیا ہے. کیونکہ تو اگر ٹھیک نہ ہوا تو تیری وجہ سے بہت سے لوگ خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تیری وجہ سے بہت سے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے. ڈاکٹر کہے گا بھائی جب تجھے مان لیا, تو نے میرے پاس آیا مجھے ڈاکٹر سمجھ کے, تو اب میں جو دوا لکھ کے دوں گا, اگر ساری دنیا اس کے خلاف ہے تو پھر ٹھیک ہے, تو اشکال کر کے ڈاکٹر صاحب یہ دوا تو کوئی ڈاکٹر نہیں دیتا, آپ اکیلے دنیا میں آئے ہیں. نارملی اگر ساری دنیا وہ دے رہی ہے تو تجھے کیا اعتراض ہو رہا ہے؟ تو یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ تیری عقل ہماری عقل سے کم ہے؟ یہاں تجھے عقل استعمال نہیں کرنی, اگر کی ہے تو یہ افراط ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ اپنی حیثیت سے آگے نکل رہے ہو. تو خوب سمجھ لو, اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے عقل سے. عقل استعمال کرو گے تو ثابت ہوگا کہ اللہ ہے. یہاں عقل استعمال کرنی ہے. یہ صرف ہم باپ دادا کی وجہ سے اللہ کو نہیں مانتے, اس لیے مانتے ہیں کہ عقل کہتی ہے کہ خدا ہے, پھر وہ خدا ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہاں عقل استعمال کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟